کلاس فرسٹ ایئر کا 7واں سبق سفارش ہے۔ مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ خلاصہ ہے، میں ایک روز محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر تانگے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک فیقہ کوچوان نظر آیا۔ اس روز اس نے بوجہ پریشانی تانگا نہیں جوڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے مصری شاہ سے گزرتے ہوئے ایک سرما فروش سے سرما خریدا۔ سرما آنکھوں میں لگانے سے وہ ساری رات تڑپتا رہا، ٹونے ٹوٹکے کیے، مگر بابا نے کہا بینائی تو ختم ہو گئی ہے۔ اسے میو ہسپتال لے گئے۔ ایک چوکیدار کی سفارش پر داخلہ تو مل گیا، مگر بابا ابھی تک برآمدے میں ہی پڑا ہے۔ ڈاکٹر نرس کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور کسی ڈاکٹر سے سفارش کر دیں۔ میں اس وقت ایک دعوت میں جا رہا تھا۔ میں نے فیقے کو اپنے دوست ڈاکٹر عبدالجبار کا نام بتا کر کہا ان سے ملو۔ سوچا کل خود ڈاکٹر سے مل کر کہہ دوں گا۔ رات واپسی پر پتہ چلا کہ فیقہ آیا تھا۔ اگلی صبح فیقہ پھر آیا اور بتایا کہ جبار صاحب نہیں ملے اور میرا باپ دسمبر کی اس سرد رات میں برآمدے میں ہی پڑا رہا ہے، محض اس امید پر کہ شاید آنکھ میں تھوڑی بہت بینائی باقی ہو۔ فیقے نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نے اسے اپنا تعارفی کارڈ دیا جس پر لکھ دیا غریب آدمی اس کا کام کر دیجیے، اور کہا کہ یہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دینا، کام ہو جائے گا۔ مجھے شام واپسی پر فیقے نے بتایا کہ جبار صاحب نہیں ملے۔ وہ اندر بیٹھے تھے، مگر میرے پھٹے پرانے لباس کے باعث مجھے کسی نے اندر نہیں جانے دیا۔ میں نے دوسرے روز ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، مگر مجھے اس روز شیخو پورہ جانا پڑ گیا۔ فیقہ 3 روز بعد ملا تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے جبار صاحب کو فون کر دیا تھا۔ وہ بہت شکر گزار ہوا۔ اگلے روز پھر آیا اور بتایا کہ ہسپتال والوں نے اس کے بابا کو کوٹ لکھپت ہسپتال بھیج دیا ہے اور اتنی دور جانے میں بڑی تکلیف ہے، آنے جانے پر 2 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جبار صاحب کو فون کیجیے۔ میں نے فون کیا، مگر جبار صاحب نہ ملے۔ فیقہ 5-6 روز بعد ملا تو میرے احسانات کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے بتایا کہ اس نے بتایا کہ اس کے بابا کا آپریشن ہو گیا ہے۔ جمعہ کو پٹی کھلی تو معلوم ہوا کہ دوسری آنکھ پر بھی اثر ہو گیا، اس کا بھی آپریشن ہوگا۔ فیقے کی پریشانی دیکھ کر میں نے جبار صاحب کو فون کیا۔ وہ اس بار بھی نہ مل سکے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اگلے روز خود ڈاکٹر صاحب سے جا کر ملوں گا۔ دوسرے روز خود تو نہ جا سکا، البتہ فون کیا، مگر وہ نہ ملے۔ 2.5 ہفتے بعد فیقہ میرے گھر آیا۔ مجھے بڑی شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں اسے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے بتا دوں کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، مجھے اعتراف کر لینا چاہیے تھا، مگر اس سے قبل ہی فیقے نے آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے بتایا اس کا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اسے بینائی اللہ نے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ اور میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔